والسلام ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن لكن وما كان من المشركين محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد الله محمد وعلى آل محمد محترم اور مبارک اس مہینے مخصوص کر دیے ان میں پہلا عمل ہے حج کرنا. جو اس مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک مکہ، منا، مزدلفہ اور عرفات میں ادا کیا جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھائی، بزرگ، مائیں، بہنیں حج بیت اللہ کے لیے پہنچے ہوئے. اللہ ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرے اور اللہ ان کا حج مقبول فرمائے. دوسرا عمل جو اس مہینے کی 10، 11 اور وہ ہے اپنے جانوروں اللہ کی راہ میں قربان کرنا. پوری دنیا کے مسلمان صاحب استطاعت مسلمان انشاءاللہ ان تاریخوں میں اپنے جانور اللہ کی
راہ میں قربان کریں گے۔ اللہ ہر قربانی کرنے والے کو تکبر سے، فخر سے، غرور سے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اپنے کسی نیک عمل پر غرور کرنا، اپنے کسی نیک عمل پہ فخر کرنا اور عمل دکھلاوے کے اور یہ دو باتیں اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اگر عمل میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوے کا شبہ آ گیا ہے، تو یہ دکھلاوا اور ریاکاری اس عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ ریاکاری اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، مسلمانوں کے لیے وہ کس طرح فتنے کا آپ جو گھر سے اچانک تشریف لائے، آپ نے سب کو دیکھا، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشان ہیں، تو آپ نے پوچھا بھی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ صاحب تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں موقع تھا ریاکاری کی قباحت کو بیان کرنے کا، کہ صحابہ اس فتنے سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اسے بڑا فتنہ سمجھ رہے ہیں۔ لوہا گرم تھا، اس پہ ضرب لگانی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اب صحابہ کے ذہن میں تو دجال کا فتنہ ایک بڑا فتنہ تھا، اور آپ نے جو ذکر کیا کہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں، تو صحابہ نے یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ محسوس کرے کہ کوئی دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دے تو یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، اپنے عمل پہ غرور اور تکبر۔ میں ظن المومنین خیرہ پہ عمل کرنے والا خطیب ہوں کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔
اگر 3 لاکھ کا بیل خریدتا ہے یا 5 لاکھ کا بیل خرید لیتا ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی اخلاص ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ نے کروڑوں سے نوازا ہے، یہ تو لاکھوں کی بات ہے، مجھے اچھا جانور ذبح کرنا چاہیے. لیکن اس میں فخر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے کہ فخر اور غرور اور تکبر اعمال برباد کر دیتا ہے. عمل جتنا بھی اونچا ہو، قربانی جتنی بھی کی، دینے والے کے دل میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، تواضع چاہیے، اور اسے منت کرنی چاہیے کہ مولا میں نے اتنی قیمتی قربانی اور اتنا قیمتی جانور ذبح کر رہا ہوں، مولا تیری مہربانی ہے، تو اس کو قبول فرما. عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرنی چاہیے، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. جس شخصیت کی یہ سنت ہے قربانی، میرے آقا نے کہا ہی یا سن، اس شخصیت کے ایک عمل کو جانتے ہیں آپ کہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. کتنا بڑا عمل ہے؟ بولیے ذرا، بولیے کتنا بڑا. پتہ نہیں کر سکتا ہوں یا کہ 1 لاکھ کے برابر ہے. تو بیت اللہ کو تعمیر کرنا ایسے ہی ہے جیسے 1,00,000 مسجدیں بنا دی. عمل کتنا عام مسجد جو بنائی جاتی ہے، جیسے یہاں آپ نے بنائی، کسی پنڈ میں بن گئی، کسی ڈیرے پہ بن گئی، کسی سڑک پہ بن گئی، کسی شہر میں بن گئی. اللہ نے بتایا تھا، جانتے ہیں آپ، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. من بنا للہ، یہ للہ کے لفظ پہ ذری رضا کے لیے. ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ ہے کہ ایک مسجد کے نمازی اپنی مسجد کے نمازی پڑھے تو کہنے اور بنا لیندے ہیں. نہیں، مسجد بنانے کی غرض کیا ہونی چاہیے؟ من للہ مسجد بن اللہ لہ، اللہ کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. یہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آج جو میں آپ کو بات بتا کے جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ مسجد بنانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں مکمل مسجد بنا دی، پہلے زمین، پھر اینٹیں، پھر پھر سریا، پھر مزدوری، فرش، خد و نقشے، یہ مراد ہے؟ نہ، یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہوگا. ورنہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہمیں یہ توفیق حاصل ہے اتنا پیسہ لگا سکے؟ میں نے بھی جب شروع میں یہ حدیث تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی، عظمت تو بڑی کہ اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، لیکن 1.5 ہم تو نہیں بنا سکتے. پھر جب میں نے ابو داؤد میں ایک حدیث پڑھی نا، میرا تو حل ہو گیا.
آج آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کے کتنے 4 انچ کی تاروں سے میرے امتی نے اس کے لیے عالی شان محل۔ مراد میرے آقا کی کیا ہے؟ ایک آدمی غریب ہے، ریڑھی چلاتا ہے، وہ ایک ریت کی تگاری دے سکتا ہے، اس کی طاقت ہی اتنی ہے۔ ایک آدمی ذرا اس سے کچھ اچھا ہے، وہ ایک سیمنٹ کی بوری دے سکتا ہے۔ ایک ذرا اس سے بہتر ہے، وہ 1000 اینٹ دے سکتا ہے۔ ایک غریب ہے، ریڑھی بان ہے، گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، وہ ریت کی تگاری دیتا ہے، سیمنٹ کا 1500 یا 100 اینٹیں دیتا ہے۔ مطلب میرے آقا کا یہ تھا کہ مسجد بناتے ہوئے جس مطابق ریت کی ایک تگاری ہے، اللہ یہ بھی جنت میں عالی شان محل بنا۔ یہ کس مسجد کے؟ ہمارے سرگوش ابراہیم نے کیا بنایا تھا؟ تعمیر کرنا۔ اور عامل کتنا اونچا ہے؟ عامل کون ہے؟ عاملہ دے بڑا زور ہے۔ وہ عامل مراد نہیں ہے جڑے پہلے جن پاندے نے پھر کٹ دے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو عاملوں کے پاس چلے گئے۔ ہماری عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی، عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جو کہا تھا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر بڑا عامل کون ہے؟ آپ سے بڑا عامل کون؟ وہ آپ نے پڑھنی نہیں۔ عمل کتنا اونچا ہے اور عامل کتنا اونچا ہے؟ عامل کون ہے؟ حضرت ابراہیم، زور سے بول ذرا۔ لیکن پہلے میں 2 لفظوں میں ان کی پوری سیرت کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس کی تہہ میں اتریں تو کہنا بندیالوی اچھا تجزیہ کر گیا ہے، بندیالوی اچھا تجزیہ کر گیا ہے، حضرت ابراہیم کی سیرت اچھا احاطہ کیا ہے۔ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا نا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اور جب خود باپ بنا تھا نا تو رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑی قربانی دی ہے، خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو تیار کیا، لے گئے، لٹایا، چھری اس کے گلے پہ رکھی، بڑی قربانی۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ نے کہا تیرا باپ بت پرست ہے، بت فروش ہے، بت گر ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے، لہذا دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے، اپنے والد کو خطاب کیجئے، منع کیجئے، روکیے اسے۔ بارے میں سورت مریم کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ ہے۔ حیران ہوتا ہوں ان کے اس انداز پر۔
جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا. کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ بابا معبود اور الہ اللہ ہے. بابا خالق مالک رازق اللہ ہے. وہ اللہ ہے. نہیں کہا جی، نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ عبادت اللہ کی کار، نہیں کہا. الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ خالق مالک رازق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدے کے کون ہے. پہلے بتا ہے کو سن، تجھے نہیں سکتی. ولا یغنی عنک شیئا. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ کو نہیں سمجھ؟ کیا سمجھ رہے؟ اختلاف کرنے کا تو ہر بندے کو حق ہے. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، صاحب مطالعہ لوگ. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. مجھ سے اختلاف کرنا کوئی گمراہی نہیں ہے، مجھ سے اختلاف کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. علمی تحقیق ہو تو بندہ اس پر دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے. بولو اور بتاؤ حضرت ابراہیم تبلیغ کا انداز مثبت یا منفی تھا؟ ناراض ہو گئے؟ میں نے تو حضرت ابراہیم کی تبلیغ آپ کے سامنے رکھی، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات. حضرت ابراہیم کا تبلیغ کا انداز مثبت تھا یا منفی تھا؟ مثبت ہوتا ہے اللہ الہ ہے، اللہ سجدے کے لائق ہے، اللہ کے نام دوسروں پہ تنقید کی جائے، یہ منفی انداز ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بابا سے کہا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن. انداز میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. آپ اگر منیب ہیں، منیب یعنی دل کا بالکل عبادت والا ہے، طلب والا ہے، تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ بندیالوی کیا کہنا چاہتا تھا، کیا کہہ گیا ہے. بندیالوی کہتے ہیں الا اللہ بعد میں، بعد میں، پہلے کیا ہے؟ لا کا معنی اتنے تے کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گئی. کلمہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا اللہ الہ، اللہ الہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کلمہ. لیکن اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتا، صرف کہ اللہ الہ ہے. لا الہ سے پہلے اللہ کیا منوانا چاہتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ لا الہ. یہ ہے منفی انداز. رازق، محیی، ممیت، مدبر، کسی شرک کرنے والے کو کوئی انداز اپنائیں گے. مثلا آپ یوں کہیں گے اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا تیری پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں.
اب شرک کرنے والے کو تکلیف ہوگی کہ اب منفی رنگ آیا ہے. تو ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ فارمولے آپ نے جو گھڑے ہیں بظاہر تو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں فارمولے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو حضرت نے باپ کے مسلک کو نہیں چھیڑا. حکیم نے اپنے باپ جن کو تو پکارتا ہے وہ تیری پکار کو سن نہیں سکتے، تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے باپ برداشت کر جاتا، ہو سکتا ہے باپ کہتا بیٹا ہے کہہ لیا ہے چھوڑو درگزر کرو. خدا دی قسم اگلی گل ناقابل برداشت. ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کرو، تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو. تبلیغ کس کو ہو رہی ہے؟ کوئی جتھا حضرت ابراہیم کے ساتھ، کوئی جماعت، کوئی نعرہ لگانے والا، کوئی سبحان اللہ کہنے والا، کوئی آمین کہنے والا، کوئی سہارا دینے والا. تنے حیران ہوتا ہوں میں، حیران. اگلا جملہ اتنا سخت بولا نا باپ سیکھ پاؤ گیا. حضرت اے میرے بابا لا تعبد الشیطان. حضرت ابراہیم کا باپ شیطان کیوں نہیں ہو؟ کسی کے معبودوں کو شیطان کہنا، بندہ معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کی عبادت بندہ کر رہا ہے، جس کے سجدے کر رہا ہے، جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، وہ تو اس کا معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ لا تعبد الشیطان. یہ جملہ ناقابل. وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس روش سے باز نہ آیا اور یہ انداز تو نے نہ بدلا میں تجھے سنسار کر دوں گا. وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، مَلِيًّا زماناً طویلاً، ایک طویل مدت کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. تجھ جیسے بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے. حضرت ابراہیم گھر سے باہر نکلتے کوئی سہارا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار. آج بھی کوئی باپ کسی بیٹے کو کہے نکل میرے گھر سے، آسان ہوتا ہے؟ جبکہ بیٹے کو چچا کے گھر چلا جاؤں گا، پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا، ماموں کے گھر چلا جاؤں گا. حضرت برادری مشرک، مشرک بادشاہ مشرک، سب بت پرست ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. باہر جاؤں گا تو کھاؤں گا، باہر رات کو رہوں گا کہاں؟ باپ نے کہا نکلو میرے گھر سے. اور حضرت ابراہیم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتی ہیں سلام علیکہ. چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید کے سنانے میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا. یہ پہلی قربانی جو حضرت ابراہیم نے دی ہے. کس کی قربانی؟ گھر کی قربانی. باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، برادری چھوڑی، بھائی بہن سب کو چھوڑ دیا، باہر آ گئے. اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. جاؤ سورۃ انبیاء پڑھو، جاؤ سورۃ شعراء پڑھو، پڑھو حضرت ابراہیم کی زندگی. آ گئے تو آپ حضرت ابراہیم کو والد وہی تھا جس نے نکال دیا. تو میں قوم کے سامنے تو اپنا تھوڑا سا رویہ تبدیل کروں.
انداز تھوڑا سا بدلو، سپ بھی مر جائے تو میں ذرا انداز بدل لوں. تو حضرت ابراہیم نے قوم کرتے ہوئے کہا ما هذه التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں انتم لها عاکفون. عاکفون کا وہ معنی کروں گا جو حضرت شیخ الہند نے کیا. یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. معلوم ہوتا ہے وہ مورتیوں کے سامنے سر جھکا کے کیوں بیٹھے. عاکفون کیا ہیں یہ؟ حل یسمعون کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ یہ تمہیں نفع پہنچا، یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ قوم کے سامنے کھڑے قوم کے لوگ کہتے ہیں، یہ قوم کا جواب ہے، مجھے اس کی تشریح نہ کرنی پڑے. خدا کے لیے تھوڑے جہے تو سمجھداری دا مظاہرہ کرنا، اس کی تہ میں خود اتر جانا ہے، مجھے تشریح نہ کرنی پڑے. قوم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مورتیاں کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ سنتے ہیں کہ نہیں، نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں. وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. کوئی سمجھے کو نہیں سمجھے. کمزور عقیدے والے لوگوں کی ایک ہی دلیل ہوتی ہے، ساڈے پیو دادے غلط سن، ہمارے باپ دادے جہنم میں جائیں گے، باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیں. حضرت ابراہیم کی قوم یہی جواب دے رہی ہے، وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے. حضرت ابراہیم نے جو جملہ اس کے جواب میں کہا نا، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہی کہہ سکتے. اب بولو کتنی جمع ہے؟ خدا دی قسم ہے، یہ جو قرآن میں اللہ میرے ابراہیم کی تعریفیں کرتا ہے نا، انہیں ہی نہیں کرتا، انہیں ہی نہیں کرتا، کچھ دیکھ کے کی اللہ نے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، کون لگے ان ابراہیم کان امتن، امت پمینا پیشوا، تا مبارکی، امت پمینا جماعت. ابراہیم پیشوا تھا. ابراہیم کی ذات میں اتنی خیر جمع تھی، اتنی پوری جماعت میں بھی نہیں ہوتی. ان ابراہیم امتن قانتا، فرما بردار کس کا؟ حنیفن یکسو ولم من المشرکین شاکرا لانعمہ، ہماری نعمتوں کا قدردان تھا، شکر کرتا تھا. اجتباہ، اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم. انہیں تعریفاں نہیں کیتیاں اللہ نے. سنو ذرا جواب، آپ کی اور میرے نقطۂ نظر سے جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت ابراہیم کہتے میرے نال گل کرو، باپ دادا اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ جانے اور اللہ جانے، تم اپنی عاقبت سنوارو، اپنے آپ کو دیکھو، چھوڑو باپ دادا، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا آباؤکم فی ضلال مبین، پکے تواڈے پیو دادے بھی پکے گمراہ. نعرہ
تکبیر! بولو اجازت تو ادھر سننا. سچی سچی گل کرو. آسان کہنا، آسان تھا کہنا بندے کا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. ہدایت پر ہدایت چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ. پھر حضرت ابراہیم نے ان معبد خانے میں جا کے ان کے معبودوں کا جو حشر کیا تھا جانتے ہو؟ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا. اور کلہاڑا تھا وہ بڑے ٹھاکر کے کاندھے پہ رکھ دی. قوم کے لوگ آئے سلام کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے. انہاں آ کے ویکھیا کباڑ خانہ بن گیا. کوئی ادھر بت پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. وہ ان کا بڑا تذکرہ کرتا رہتا ہے برائی کے ساتھ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی نے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ انہوں نے فرمایا یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اس دے سامنے تسی نیاز تھوڑی رکھی ہونی، دویوں دے سامنے زیادہ رکھی ہونی. اس نو غصہ چڑھے ہونا، اس نے سب کو تہس نہس کر دیے، اس سے پوچھو. وہ کہہ لگے تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے تو بس اسی انتظار میں تھے ابراہیم. وہاں جو حضرت ابراہیم نے ایک لفظ کہا نا، میں اس کا ترجمہ پنجابی میں تو کر ہی نہیں سکتا، ورنہ صحیح ترجمہ خدا دی قسم ہے پنجابی چیز. سنا ہے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. افسوس ہے تم پر بھی اور افسوس ہے تمہارے معبودوں پر. تف ہے تم پر بھی اور تف ہے تمہارے معبودوں پر بھی. قوم نے آگ جلائی گئی. بڑا لمبا واقعہ علماء بیان کرتے رہتے. آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی. جس دن آگ میں ڈالا جانا ہے نمرود بھی آ گیا، صنادید بھی آ گئے، سارے بت پرست چاروں طرف اکٹھے ہو گئے. بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے. ہن پتہ لگے گا ابراہیم راکھ ہو جائے گا اور چخے میں تنہا ابراہیم ہے. تنہا. بعض مفسرین نے ان کی دعا جو ذکر کی، بعض مفسرین نے ان کی جو دعا ذکر کی ہے وہ دعا یہی تھی، مولا تو آسمانوں پہ اکیلا معبود ہے اور میں دھرتی پہ آسمانوں پہ اکیلا معبود ہے اور میں دھرتی پہ اکیلا تیری عبادت کرنے والا ہوں. اللہ نے بتا کہ فرشتے یہ فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، یہ میں بندہ ہے میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس جبریل نے اللہ اس کی مدد کر. اللہ نے فرمایا کہ تو جا پوچھ ابراہیم سے جا کے یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے اس کو بھی لے جا، یہ آندھی چلانے پہ مقرر ہے اس کو بھی لے جا. این اس موقع پہ جبریل آ گیا. کس کو مدد نہیں چاہیے تھی؟ لوگ ناچ رہے ہوں، مخالف ناچ رہے ہوں، نعرے لگا رہے ہوں اور ان کی کمر توڑنے کے لیے مدد آ جائے، کس کو اچھی نہیں لگتی؟ جبریل نے کہا حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتا، بارش برسا دے، دشمنوں کے گھروں میں جا کے پھینک دیں. حل لک من حاجت. حضرت ابراہیم کے جواب کو میں نے ادا کرنا ہے، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، سب میری طرف دیکھیں گے، متوجہ ہوں گے. جبریل آ کے آفر کرتا ہے حل لک من حاجت، تیری کوئی ضرورت اور حاجت ہو میں آ گیا ہوں.
اس موقع پر حضرت ابراہیم کہتے ہیں جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تم بھی بچوں نکل جاؤ۔ دوسری قربانی تھی جو انہوں نے اپنی جان کی پیش کی، تیسری قربانی وطن کی پیش کی، چوتھی قربانی اولاد کوئی نہیں، 100 سال کے قریب عمر ہے، اولاد کوئی۔ اللہ آپ کو قرآن، اللہ آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایک صالح بیٹا دے دے۔ ہر قسم کے لوگ یہاں موجود ہوں، صحیح العقیدہ لوگ بھی ہوں گے، کمزور عقیدے کے لوگ بھی ہوں گے، جنہیں کبھی نہیں سنا وہ بھی شاید آج کوئی آ گیا ہو۔ میں تو توجہ دلانا چاہتا ہوں، توجہ ہی دلا سکتا ہوں۔ بولو، حضرت ابراہیم نے بیٹے کے لیے درخواست کس کے سامنے کی تھی؟ حضرت آدم کو پکارا؟ حضرت نوح کو آواز لگائی؟ بولو بولو، کوئی واسطہ دیا، وسیلہ فلانے دے صدقے، ڈائریکٹ براہ راست؟ وَيَجْعَلْ مَن يَتِيمًا، لڑکے کوئی نہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں، اور جس کے دروازے میں بند کر دوں اس کے دروازوں کو کھولنے والا کوئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا بیٹیاں بیٹے ملا کے دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، یہاں اللہ نے بیٹوں کا ذکر پہلے نہیں کیا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، پہلے ذکر کس کا کی؟ زور سے بولو، یہاں بولے من یشاء اناسا، پہلے ذکر کیا بیٹیوں کا۔ مفسرین نے لکھا اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو، ہی منشا یہ ہے بیٹی کا۔ میرے پیارے پیغمبر کی پہلی اولاد کون تھی؟ زور سے بولو، زور سے ہوتے ہو من پتر جائی، واہ، جیسے بیٹا بنانا بیوی کے اختیار میں، بیٹے کے نہ ہونے میں قصور عورت کا ہے یا مرد کا؟ قصور تیرا، غصہ عورتیں کر رہے ہیں مجھے بیٹا چاہیے۔ میں تو بات اخباروں میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں، یہ کیسے جاہل لوگ ہیں۔ ایک عورت نے ہسپتال میں بیٹی جنم دی، وہ ماں کے ساتھ آئی تھی، بیٹی جنم دے کے نا وہ بھاگی، بیڈ سے بھاگی، ڈاکٹروں نے نرسوں نے پیچھے سے پکڑا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے قتل کر دے گا۔ بیٹیاں دینا اور بیٹے دینا یہ کسی عورت، بیٹے پہ آپ سختی کریں، مثلا وہ کار منگے نہ دیو، موٹر سائیکل منگے نہ دیو، اس کی خواہش پوری نہ کرو، وہ دعا منگدا یا اللہ میرے ابے نو چوک، میرا راہ خالی کر۔ اور بیٹی اس کو خبر پہنچے، وفادار تو بیٹیاں،
حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا. انہوں نے ناکھا اسماعیل، بڑھاپے دی اولاد، اکلوتا بیٹا. یہ ساڈے میاں والی دے علاقے دا کوئی بندہ بیٹھا، لوندیاں دی اولاد، لوندیاں دی اولاد بڑی چاہتوں کے ساتھ لیا. ابھی وہ دودھ پیتا ہے. اللہ نے فرمایا اسے بیابان جنگل میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، پرندے کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں تو انسان بھی کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، چاروں طرف پہاڑ. جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ کے چلے آؤ. پیچھے مڑ کے اس نے کہا مولا لبیک. یہ ایک اور قربانی دی جا رہی ہے معصوم بیٹے کی. آسان ہے؟ جب اسے چھوڑ کے آئے نا تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی. قرآن نے اس دعا کو ذکر کیا. میں حیران ہوتا ہوں. میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک وادی میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی، مولا میں اپنی کچھ اولاد چھوڑ آیا ہوں. ایک بیوی، ایک دودھ پیتا میرا بیٹا، یہاں پانی بھی کوئی نہیں، پریوار نہیں مارتا، چھوڑ آیا ہوں. انہاں روزی دا انتظام کریں مولا، انہاں دے کھان پین دا انتظام کری. میرا پتر ہے مولا، وہ صنف نازک ہے میری بیوی، مولا ان کے پانی کا، کھانے پینے کا مولا انتظام کرنا. نہیں کہا، نہیں کہا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا لیوقظ. اور سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ رزق کی دعا بعد میں، رزق کی دعا بعد. پہلے دعا کس کی ہے؟ دین کی. میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد دیندار بنے. فکر ہونی چاہیے ایک والد کو، اولاد کے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد دیندار ہو، میری اولاد نمازی ہو. مجھے آپ کے خطیب صاحب کو پتہ نہیں، میں دنیاوی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں، اس کے حق میں ہوں. میں نے اپنے مدرسے میں مڈل میٹرک، میں نہیں مخالف، لیکن کیا اولاد کو دین کی اتنی تعلیم دلوانا ضروری نہیں ہے جس سے ان کو جائز ناجائز حلال حرام کے بارے میں معلوم ہو؟ نہیں ضروری. صرف دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اولاد کی دنیا بن جائے. پھر جو رشوت والا محکمہ ہوتا ہے، جہاں رشوت کا کاروبار چلتا ہے، وہاں جب بیٹا بھرتی ہو جائے تو خوشیاں کرتے ہو. کس بات کی خوشی کرتے ہو؟ کہ ساری زندگی حرام کھائے گا، ساری زندگی اولاد کو حرام کھلائے گا. اور حالت یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہے، اسے جنازے کی دعا، تیرے لیے مغفرت کے دو بول نہیں بول سکتے. کم بختی کی انتہا ہو، دو بول تیرے لیے نہیں بول سکتے. حضرت علیہ السلام روز کی دعا بعد میں کی. پہلی دعا کیا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بن. حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد خبر ملی یوسف زندہ ہے. یہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. وہاں سے کرتا چلا، کرتا یہ دیکھنے والے ہو گئے. کتنی خوشیاں ہو گئیں. بے نائی لوٹ آئی، خبر ملی یوسف زندہ ہے.
تو حضرت یعقوب نے پہلا سوال کیا کیا؟ یوسف زندہ ہے، میرا پتر زندہ ہے، شادی کی تھی، کوئی سوال نہیں کیا۔ یعقوب نے آنکھوں کی بینائی واپس آنے کے بعد بشیر جو خوشخبری لایا تھا اس سے پہلا سوال کیا، الا ای دین ترکتہ، مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے؟ تو نبی کی نگاہ میں اولاد کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ میرا یوسف کس دین پر ہے؟ بدین آبائک، جو آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ پوری ہوئی نا، آنکھوں کی بینائی آ گئی، نعمت پوری نہیں ہوئی۔ یوسف کی زندگی کی خبر ملی، نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب پتہ چلا کہ یوسف صحیح دین پر ہے تو پھر کہتا الان تمت النعمت، یہی بیٹا ہے۔ جب 14-15 سال کی عمر کا ہوا، ساتھ دوڑنے لگا، خواب میں دیکھا میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اسے لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اسماعیل لیٹ گئے۔ جب جانور لیٹ جائے، چھری ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں ہو، کتنی دیر لگتی ہے یار، چند سیکنڈوں کی بات۔ کون کہتا ہے دونوں نے بات مانی، باپ نے بیٹے کو لٹایا، اوپر سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کر دو، ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا، ہم جانور ذبح کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی انشاءاللہ کہیں، آپ نے بھی ذبح کرنے انشاءاللہ، ہم جانور ذبح کریں گے۔ اسے میرے آقا نے کہا یہ سنت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ لوگوں کو ابراہیم کا طریقہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا تھا، ہم جانور کے گلے پہ چھری رکھیں گے۔ ابراہیم کا طریقہ کیسے بنا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابراہیم کا طریقہ تو تب بنے جب ہم بھی اپنی اولاد کے گلے پہ چھری رکھیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ اپنی میں عالم چوک سے لے کے چاند قلعے تک دونوں پاسے قربانی دے جانور ویکھتا ہے، میں نج محسوس ہوا ہے سرگودا تے تہاڈی کچھ آ جائے۔ اتنی بڑی منڈی اور علاقوں میں بھی ہوتی، لیکن بڑے خوبصورت جانور، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، ویڑے بھی، بکرے بھی، دمبے بھی، دل خوش ہوتا ہے۔ آپ لینے کے لیے جاتے ہیں منڈی میں، جب منڈی میں بندہ جانور لینے کے لیے جاتا ہے تو بندہ ٹٹول جانور کو دیکھ، کوئی نہ ہوئے، یہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان نہیں کٹا ہونا چاہیے، دھندہ ہونا چاہیے، سینگ پورے ہوں، کاوے، یہ چیک کرتے۔ ویسے شہری لوگ انہیں پٹھ ہوتے ہاتھ رکھ کے تے مٹھیاں بھر دے پھر دے ہوندے نے تے کھ پتہ نہیں لگتا انہیں۔ اب مجھے کوئی پتہ نہیں، میں آپ کے سامنے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جانور، ہمارے یہ فیلڈ نہیں ہے نا بھائی، ورنہ ذمہ دار ہیں وہ گاہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ 3.5 من گوشت کٹے گی، فوراً دیکھ نہیں، ہم یوں ہی ایک عادت سی پوری کریں۔ میں نے پتہ نہیں یہاں سنایا آپ کو نہیں سنایا، ہم سرگودا میں میلہ منڈی میں منڈی لگتی ہے قربانی کے موقع پر، تو وہاں سے جناب بکرا خرید کے لایا، بڑا موٹا تازہ بکرا، صبح ویکھیا تے بکری
اس بیچنے والے نے ایسے کیا کہ تھان پیچھے کر کے نا اتنے ٹیپ لا دیتی، یہ اسے بکرا بنا کے لیا، جس بکری تے بکرے تمیز نہ ہوئے اس نو کی سمجھ آنی۔ لیکن ہم کہ قربانی والے صحت مند گجرا والا کے لوگوں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جنہیں تو قربانی دے جانور نو چیک کرنا نا میں بھی تین چیک کرنا ہے۔ طرح قربان جانور عیب ہونا چاہیے، اسی طرح قربانی دینے والے کا عقیدہ بھی عیب ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا پڑھیں گے آپ جب ذبح کریں گے تو کیا دعا آئیں گے؟ انی وجہ ما انا منل، میں شرک کرنے والوں میں سے نہ، میں تو تیرا موحد بندہ ہوں۔ ان صلاتی نوسو کی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا کیا سبق دے رہی ہے؟ میری قربانی، میری نماز، میری قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، میری زندگی، میرا مرنا، میرا سب کچھ دستار کرنا۔ ذرا بیٹھیں جی، دو بستوں کی دستار ہوگی آپ کے سامنے، یہ بچے موجود ہیں، انہوں نے ادھر ہی قرآن پاک کی وضع کیا ہے، بندیالی میں انشاءاللہ ان دو بچوں کی دستار۔ یہاں کی ہے فضل اسی مسجد میں؟ اچھا 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 اچھا، السلام علیکم۔ یہ لیں انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی، وضو بنا لیں جن جن ساتھیوں نے وضو بنانا ہے جی۔ یہ لیں جی۔